اہل تکوین کا اس سیٹ اپ میں کیا مقام ہے اور ان کے جو مقامات ہیں ان میں فرد اور اجتماعیت کا کیا مصرف ہے؟ اللہ کریم کسی لمحے غافل نہیں کہ اسے کسی لمحے ریمائنڈ کرایا جائے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جو اس نے کرنا ہو وہ نہ کرے۔ اس کا فرمان ہے کہ اپنے ارادے سے جو چاہتا ہے کرتا ہے، یعنی اللہ کا ارادہ ہے اور عمل ہے، کرنی اس نے اپنی مرضی ہے اور عزتیں تمہیں دیتا ہے۔ کہتا ہے تم 4 دن یہ میلہ دیکھ لو۔ میلہ دراصل فقیر کا نام ہے۔ کسی بزرگ کا میلہ ہو اور آپ دیکھتے ہو کہ دکان چل رہی ہے تو دراصل اس بزرگ کی فقیری چل رہی ہے۔ اسی طرح خالق کی اپنی تخلیق کا عمل چل رہا ہے، اس کی ملکیت کا عمل چل رہا ہے۔ آپ کو عزت دی ہے کہ 4 دن یہ کر لو، یہ مرتبہ تمہارا ہے، یہ مرتبہ کسی اور کا ہے۔ اہل تکوین وہ لوگ ہوتے ہیں جو خالق کی منشا کو اپنی منشا بنا کے پیش کر دیتے ہیں۔ وہ طاقت کے مالک ہوتے ہیں مگر گھر میں فاتح ہو کے نہیں آتے بلکہ اپنے ہی گھر میں بکنے آتے ہیں۔ یعنی مصر کا بادشاہ مصر میں غلام ہو کے آ رہا ہے، بکنے کے لیے بازار میں آ رہا ہے۔ یوسف گھر کا مالک ہے اور گھر والی کا مالک ہے مگر یوسف علیہ السلام بکنے کے لیے آ رہا ہے۔ یہی اہل تکوین ہوتے ہیں کہ اپنے گھر میں بھی آئیں تو اللہ کی منشا بن کر آئیں۔ سب سے بڑا طاقتور فقر اور جیت فقر مشکل کشائی فقر ہے۔ مشکل کشا علیہ السلام کا فقر دنیا کے ہر فقر پر غالب ہے۔ وہ لفظ بھی غالب ہے اور نام بھی غالب ہے، لیکن مشکل کشا علیہ السلام نے اپنے تمام واقعات میں کسی جگہ اپنا غلبہ نہیں دکھایا۔ خود شہید ہو رہے ہیں مگر غلبہ اور قوت نہیں دکھائی۔ اپنے لیے ان کے پاس مشکل کشائی سے بھی بڑی قوت، ذوالفقار سے بھی زیادہ بڑی قوت ہے، یعنی سب سے بڑی قوت برداشت ہے۔ یعنی ہمارے لیے علی علیہ السلام مشکل کشا ہیں۔ ہم اگر ابتلا میں ہوں اور ان کا نام لے لیں تو مشکل دور ہو جائے، مگر انہوں نے خود اپنی مشکل کشائی نہیں کی، وہاں رضا اختیار کی۔ خنجر آ رہا ہے تو آنے دو، بیٹے ذبح ہو رہے ہیں اور شہید ہو رہے ہیں۔ امام علی مقام علیہ السلام وار سے ذوالفقار ہیں، فقر بھی آپ کے پاس، ذوالفقار بھی آپ کے پاس۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا ہونے کا حق آپ کے پاس اور اسلام پورے کا پورا ڈیفینڈ کرنا بھی آپ کے پاس، مگر امام حسین علیہ السلام ابتلا سے گزر گئے۔ یہ ہے تکوین اور یہ ہوتے ہیں صاحب تکوین جو اس مرتبے پر فائز ہوتے ہیں۔ وہ اپنی مرضی سے آزاد ہو چکے ہوتے ہیں، وہ خود ہی اللہ کا منشا بن جاتے ہیں۔ ابس ہے شکوائے تقدیر جزا، تو خود تقدیر جزا کیوں نہیں ہے؟ تو وہ خود تقدیر جزا ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنا کام درمیان میں سے نکال لیتے ہیں۔ ہم بیان کرتے ہیں کہ یہ واقعہ امام علی مقام علیہ السلام اور یزید کا واقعہ ہے، مگر دراصل یہ امام اور اللہ کا واقعہ ہے۔ یزید درمیان سے نکل گیا، ایک مالک ہے اور دوسرا ملکیت ہے، اور درمیان میں یہ کھیل ہو رہا ہے۔ زخموں پہ زخم کھا کے جی، اپنے لہو کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں۔ مطلب یہ کہ دنیا کو برداشت کا واقعہ دکھایا گیا۔ یہ ہوتے ہیں فائز لوگ جو مقام اور مرتبوں پر فائز ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر راضی ہو گئے اور اللہ ان پر راضی ہو گیا۔ ایک آدمی اپنے پیر صاحب کے پاس گیا اور عرض کی کہ مجھے طاقت دیں، اس میں اعظم عطا کریں۔ انہوں نے فرمایا آج کا دن سیر و تفریح کر لو، کل دیکھیں گے۔ وہ شخص پھرتا پھراتا جنگل میں چلا گیا۔ وہاں اس نے کیا دیکھا کہ ایک لکڑہارا لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے چلا آ رہا ہے۔ تھکا تھکا آیا، وہاں سے شہر کا کوتوال گزرا۔ اس نے کہا بابا یہ لکڑیاں مجھے دے دو، مجھے ضرورت ہے۔ بوڑھے نے اس سے معاوضہ مانگا۔ کوتوال نے کہا تو مجھے جانتا نہیں، میں شہر کا کوتوال ہوں۔ بوڑھے نے کہا کوتوال ضرور ہوگا مگر پیسے تو دو۔ قصہ کوتا، کوتوال نے بوڑھے کو مارا، پیسے بھی نہ دیے اور لکڑی بھی لے گیا۔ بیچارہ مرید دوسرے دن پیر کے پاس گیا۔ انہوں نے پوچھا تم نے کیا دیکھا؟ مرید نے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ انہوں نے دوبارہ فرمایا اگر تمہارے پاس اس میں اعظم ہوتا تو تم کیا کرتے؟ کہنے لگا میں یہ ظلم نہ ہونے دیتا۔ فرمایا بات سنو، وہ جو بوڑھا لکڑہارا ہے وہ میرا پیر ہے اور میں نے اس میں اعظم اس سے لیا ہے۔ بات یہ ہے کہ جو طاقت والے ہوتے ہیں وہ طاقت کا استعمال اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ طاقت اس کو ملتی ہے جو اپنی مرضی نکال چکا ہو، ورنہ یہ تو استعمال کرنے والے کی اپنی مرضی ہو جائے گی۔ اگر کبھی اہل دل کا سامنا اللہ سے ہو جائے اور اللہ کہے کہ کیا چاہیے تو اسے ہرگز کوئی سوال نہیں کرنا چاہیے۔ بس یہ ہیں اہل مرتبہ کہ سوال نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ لب پہ آ کر رہ گئی ہے عرض حال، کیا کرے خورشید سے ذرا سوال۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ کوئی سوال نہیں بلکہ سب سوال ختم ہو جاتے ہیں۔ ہم ان کے پاس گئے حرف آرزو بن کر،
حریم ناز میں پہنچے تو بے نیاز ہوئے۔ تو گویا صاحبان مقام وہ ہوتے ہیں جن کا ذاتی طور پر کوئی پروگرام نہیں ہوتا، وہ خود ہی مشیت الہی ہوتے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں اہل تکوین۔ یہ بعد کے لوگوں نے بتایا کہ فلاں بزرگ صاحب مرتبہ تھا، یہ بعد کے لوگوں نے بتایا کہ فلاں بزرگ صاحب مرتبہ تھا، انہوں نے خود کبھی اعلان نہیں کیا کہ میں صاحب مرتبہ ہوں۔ وہ تو اس طرح گم رہتے ہیں جس طرح گم رہنے کا حق ہوتا ہے۔ مثلا جیسے سب سے بڑا صاحب مرتبہ سورج ہے، سورج نے کبھی شور نہیں مچایا کہ میں سورج ہوں، روشنی دیتا ہوں، ہماری آنکھیں ہی سورج کا ثبوت ہیں، ورنہ سورج نے خود کبھی ثبوت نہیں دیا۔ صاحب مرتبہ اور اہل تکوین اللہ تعالیٰ کی اپنی طاقتیں ہیں، اللہ کی طاقتوں کا بندوں کی شکل میں اظہار ہوتا ہے۔ کبھی درخت سے بول پڑتا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، کبھی بندوں میں بول پڑتا ہے، کبھی ہواؤں کے ذریعے بات کرتا ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ کی صفات اور تجلیات ظاہر ہوتی جاتی ہیں۔ یہ تجلیات کبھی ہواؤں میں، کبھی دریاؤں میں، کبھی انسانوں میں اور کبھی چٹانوں میں خود بخود ہی مظہر ہوتی رہتی ہیں۔ وہ انسان جن میں اللہ کی قدرتیں نظر آتی ہیں وہ اہل تکوین ہوتے ہیں۔ وہ خود اپنا کوئی بھی عمل نہیں رکھتے، وہ خود ہی فطرت کا ارادہ ہوتے ہیں۔ فطرت کا ارادہ کون ہوتا ہے؟ جس کا اپنا کوئی ارادہ نہ ہو۔ اس سے اگر پوچھو کہ کہاں جا رہے ہو تو بولے گا جہاں وہ لے کے جا رہا ہے۔ پوچھو کہ کہاں سے آئے ہو تو کہتے ہیں جہاں سے وہ لا رہا ہے، یعنی کھانا کھایا اور کہنے لگے کہ قسم لے لو جو میں نے کبھی کھانا کھایا ہو۔ پوچھا ابھی تو میرے سامنے کھایا ہے، کہتا ہے نہیں میں نے کبھی نہیں کھایا، یعنی اپنی منشا سے نہیں کھایا اور اپنی مرضی سے نہیں کھایا۔ اہل مرتبہ وہ ہوتے ہیں جو اپنے مرتبے پہ نازا نہیں ہوتے۔ یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور ضرور ہوتے ہیں۔ کیا یہ لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو بعض اوقات جانتے ہیں اور بعض اوقات نہیں جانتے۔